بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے کا پہلا رکوع ہم نے ابھی اس کی تلاوت سنی ہے، اس کا ترجمہ۔ اس پورے رکوع کا، بلکہ اس سے اگلا جو رکوع ہے اس کا بھی پس منظر یہی ہے کہ مسلمان ابتدا میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور پھر یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رجب یا شعبان ہے 2 ہجری، تو ابن سعد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا بن محرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں دعوت پر گئے تھے، اور وہاں ظہر کا وقت آ گیا اور آپ نماز پڑھانے کھڑے ہوئے۔ 2 رکعت پڑھا چکے تھے کہ تیسری رکعت میں قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل ہو گیا، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اقتداء میں جماعت کے تمام لوگ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے، اور اس کے بعد پھر مدینہ میں اور اس اطراف مدینہ میں اس کی عام منادی کر دی گئی، اور ایک جگہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ آواز آئی، منادی کی آواز آئی، لوگ رکوع میں تھے، اسی حالت میں کعبہ کی طرف جو ہے وہ پھر گئے۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی سلمہ کے ہاں یہ اطلاع دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت پہنچی، تو مختلف صحابی روایت کر رہے ہیں کہ ہمیں کیسے اطلاع ملی اور کیا ہوا۔ تو لوگ 1 رکعت پڑھ چکے تھے اور آواز آئی کہ خبردار رہو، قبلہ بدل کر کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے۔ سنتے ہی پوری جماعت نے رخ بدل دیا۔ تو یہ بالکل بیت المقدس مدینہ سے شمال کی طرف تھا اور کعبہ بالکل جنوب کی طرف تھا، یعنی بالکل ہی وہ رخ جو ہے وہ بدل گیا۔ مکہ میں جب نماز پڑھا کرتے تھے تو مکہ میں دونوں کا رخ ایک ہی بنتا تھا، جب مدینہ میں آئے تو ان کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہوا۔ تو یہ اسی تناظر میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ 2 رکوع جو ہیں یہ پہلے دوسرے پارے کے پہلے 2 رکوع جو ہیں وہ اسی تناظر میں ہیں۔ تو اس کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے سیقول السفہاء، یعنی ان لوگوں کو۔ اب اس میں معاملہ یہ تھا کہ یہود جو کہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلامی جماعت کو جو چیلنج درپیش تھا وہ زیادہ یہود کی مخالفت کا تھا۔ تو یہود پہلے تو اس چیز کو کہتے تھے کہ یہ دیکھیں یہ جو نبی ہیں، یہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو نبی تو نہیں مانتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ ہمارے ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے نگاہ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، تو اس کو وہ اپنے عقیدے کی حق ہونے کی دلیل میں پیش کرتے تھے۔ تو اب یہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو انہیں اس کی بڑی سخت تکلیف ہوئی، اور اس میں انہوں نے طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کر دیں۔ تو انہی باتوں میں سے یہ بات جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے سیقول السفہاء، اور انہیں بے وقوف کہا گیا، انہیں احمق کہا گیا، نادان کہا گیا، کہ نادان لوگ کہیں گے کہ من الناس، لوگوں میں سے جو نادان لوگ ہیں وہ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس نے انہیں پھیر دیا اس قبلے کی طرف جس کی طرف یہ نماز پڑھتے تھے، اسے یک پھر گئے۔ تو یہ ان کا اعتراض ایک بات کی گئی، اور ایک بات اس کا آغاز اس سے کیا گیا کہ یہ نادان لوگ ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں، اور اس کا جواب دیا گیا پھر آگے قل للہ المشرق والمغرب، کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، اللہ سارے رخ جو ہیں وہ اللہ کے ہیں، وہ جس طرف چاہے اس کا حکم دے دے۔ پہلے اس کا حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اب اس کا حکم ہے کہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، اور سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، یا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جس وقت جس راستے کا حکم اللہ دے گا وہی حقیقت میں سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم۔ تو ہجرت کے بعد یہ ہے کہ یہ تقریباً 16-17 مہینے جو ہے یہ وقت بنتا ہے کہ جس میں بیت المقدس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے نماز پڑھی، اس کے بعد یہ حکم آیا۔
تو یہ اس میں جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ مکہ میں بیت المقدس اور خانہ کعبہ جو ہے وہ دونوں ایک ہی رخ میں آتے تھے، یہاں آ کے اس میں تبدیلی آ گئی۔ تو ان کا یہ جواب دیا گیا کہ پہلا جواب یہ ہے کہ آپ کا تنگ نظر ہیں، آپ نظر کے محدود ہے، یہ سارے سمتیں جو ہیں یہ اللہ ہی کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس طرف رخ کرے وہ اس کی مرضی ہے۔ فی ظلال القرآن میں سید قطب شہید لکھتے ہیں کہ بیت المقدس چونکہ اہل کتاب کا قبلہ تھا، اس لیے انہوں نے اس کو اسلام سے انحراف اور انکار کی دلیل بنایا، اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا ان کے قبلے کی طرف منہ کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ اہل کتاب کا دین برحق ہے۔ یعنی جب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو وہ اس وقت کہتے تھے، اور اب جب انہوں نے تبدیل کیا تو وہ یہ باتیں کرنے لگ جائے۔ اب اس میں یہ بھی ایک معاملہ تھا کہ جو عرب مسلمان تھے وہ مکہ میں تو وہ نماز جب پڑھتے تھے تو وہ بیت المقدس اور خانہ کعبہ ایک ہی رخ میں آتا تھا، تو جی ضروری تو نہیں ہے ایک رکن جی کعبہ کے تو ارد گرد کسی جگہ پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کی طرف پیٹھ بھی ہو سکتی تھی۔ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا جب وہ نماز پڑھا کرتے تھے ظاہر ہے اس وقت تو نماز اتنے لوگ نہیں تھے نا، وہ ایک ہی رخ میں پڑھتے ہوں گے۔ اب آج کل تو زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت اتنے نہیں تھے کہ ساری اطراف میں آ جائیں وہ۔ حدیث میں اس طرح سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اس طرح پوزیشن کرتے تھے کہ ان کا رخ کعبے کی طرف ہو، اسی سیدھ میں آگے بیت المقدس، جی تو وہ اپنے آپ کو اس طرح پوزیشن کر لیتے تھے کہ دونوں ایک ہی رخ میں۔ ایک ہی لائن میں۔ ہاں، مطلب افراد اس وقت اتنے ہی تھے نا کہ اس میں ہو سکتا تھا۔ تو اس صورتحال کے اندر جو ہے یہ ساری بات جو ہے وہ آئی ہے کہ ان کو بے وقوف کہا گیا، نادان کہا گیا، اور اس حوالے سے یہ بات کی گئی۔ اب اگلی جو آیت ہے بہت عام آیت، یہ وہ آیت ہے کہ جس پر سید مودودی نے ایک پورا ان کی تقریر ہے، اور وہ کتاب کی صورت میں پبلش بھی ہوئی ہے، بہت مشہور، شہادت حق جس کا نام ہے۔ تو اس آیت میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ وہ اس تناظر میں یہ بات کرتے ہیں کہ جو قبلہ کی تبدیلی ہے یہ در حقیقت بنی اسرائیل سے دنیا کی امامت لے کر اب امت مسلمہ کو امامت دے دی گئی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ امت وسط سے مراد دنیا کی امام جو دنیا کی قائد جو ہے وہ امت ہے۔ اس سے پہلے یہ منصب بنی اسرائیل کے پاس تھا، تو اب تمہیں ہم نے امت وسط یہ ان سے لے کر تمہیں ہم نے یہ منصب دے دیا ہے۔ یعنی قبلہ اب بیت المقدس سے ادھر جو شفٹ ہوا، اس کی تبدیلی ہوئی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب جو ہے وہ امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو دے دی گئی ہے۔ اور یہ تو امت مسلمہ کی حیثیت بیان ہو گئی۔ اور اب جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایک سٹیٹس ہوتا ہے اور ایک اس کے ساتھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اس کے ساتھ، تو اب یہ تو سٹیٹس ہو گیا امت کا، اور اب اس کا کام کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر حق کے گواہ بن جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بن جائے۔ تو اس کو اس میں بڑی واضح کیا گیا، شہادت حق کی جو کتاب ہے اس میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی ذمہ داری تھی وہ یہ تھی کہ حق کی شہادت دینا لوگوں کے سامنے، حق کو واضح کر دینا۔ تو انہوں نے پھر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی شہادت دی، اپنی زبان سے حق کا اظہار کیا، لوگوں کو بتایا کہ حق یہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انفرادی کردار کے، مکہ میں تو انفرادی کردار تھا، اپنا جو انفرادی کردار تھا اس سے حق کی شہادت دی کہ حق ایسا ہوتا ہے۔ اور نبوت سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جو تھا وہ مثالی تھا، اور جب عام دعوت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر، تو اس وقت بھی لوگوں سے انہوں نے گواہی لی کہ کیا میں اگر تمہیں یہ بات کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو تم یقین کرو گے کہ نہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے۔ تو کردار کی گواہی، اور رسالت کے بعد اس کے بعد بھی گواہی دی انہوں نے انفرادی اپنے کہ حق ایسا ہوتا ہے۔ اور پھر
مدینہ میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست قائم کی، اس کو تکمیل شہادت کہتے ہیں سید مودودی، کہ اب شہادت کی تکمیل ہوگی، کہ یہ دین جو ہے یہ محض انفرادی کردار نہیں ہے بلکہ یہ زندگی کا نظام ہے۔ تو زندگی کا نظام قائم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جاتے ہی اسلامی حکومت سنبھالی، اور زندگی کے آخری لمحے تک وہ وہاں کے حکمران رہے۔ انہوں نے دین بطور نظام زندگی نافذ کر کے دکھا دیا۔ تو حق کی شہادت، اس کو وہ تکمیل شہادت کہتے ہیں۔ اور اسی تناظر میں وہ یہ بات واضح کرتے ہیں کہ چونکہ اس آیت کے پہلا حصہ جو ہے وہ کہتا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ امت وسط، امت کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول تم پر گواہ بن جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گواہی دے دی، حق کی شہادت اپنی زبان سے بھی دے دی اور اپنے کردار سے بھی دے دی، اور اسلامی ریاست قائم کر کے بھی دکھا دیا، اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے بھی شہادت لے لی، کہ جب خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، کیا میں نے اپنا کام صحیح انداز میں مکمل کر لیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے، بہت بہترین انداز میں اس کام کو سر انجام دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آسمان کی طرف، لوگوں کی طرف بھی انگلی اٹھاتے تھے، پھر آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے تھے۔ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اللہم اشہد۔ تو اللہ تعالیٰ کے تو دنیا کے اندر بھی شہادت لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آخرت میں بھی یہی ہوگا کہ یہ شہادت جو ہے وہ وہاں پر دی جائے گی۔ بعد قرآن کی اور مزید آیتیں ہیں جن میں یہی کہا گیا، خاص طور پر ایک آیت میرا خیال سورۃ المائدہ کی آیت ہے کہ اس کا تذکرہ ملتا ہے، خرم مراد صاحب کی کتاب ہے، اس کے اندر چند تصویریں سیرت کے البم سے، کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ میرے سامنے قرآن پڑھیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ وسلم، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، میں سننا چاہتا ہوں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ آیتیں پڑھتے گئے اور اس کے بعد پھر وہ اس آیت پر جب پہنچے کہ جس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اس وقت کیا ہوگا کہ جب ہر امت میں سے ایک ہم شہید اٹھائیں گے، یعنی جو شہادت دینے والا، اور تمہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں گواہ کھڑا کریں گے۔ تو آواز آئی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آواز آئی کہ عبداللہ اب بس کرو، اور میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو یہ اسی شہادت کا تذکرہ ہے جو قیامت والے دن ہوگی۔ دنیا کے اندر ایک شہادت کردار و عمل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، پھر ایک شہادت لوگوں کے سامنے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر لی، اور ایک آخرت میں ہوگی جس ذمہ داری کا اور جس کا احساس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنسو بہہ نکلے۔ تو اسی حوالے سے اب یہ ذمہ داری ان کی امت پر بن گئی ہے، کیونکہ یہ آیت جو ہے یہ واضح کر دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی امت کا تعلق کیا ہے، کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم نے لوگوں پر گواہی دینی ہے اسی انداز میں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، کہ اپنی زبان سے اظہار کیا حق کا، اور پھر اپنے انفرادی کردار سے حق کا اظہار کیا، اور پھر اسلامی ریاست قائم کر کے دین کو بطور نظام زندگی لوگوں کو دکھا دیا۔ تو اسی انداز میں ہم نے بھی یہ کام کرنا ہوگا۔ اور جب دین نظام زندگی کے طور پر نافذ ہو گیا مدینہ میں، تو یہ صلح حدیبیہ میں ایک شرط رکھی گئی تھی کہ مکہ سے جو مدینہ آئیں گے جو افراد، تو ان کو کھلم کھلا آنے اور جانے کی آزادی ہوگی، اور لیکن جو مدینہ سے مکہ کی طرف جائیں گے تو ان کو اگر وہ لوگ قید کرنا چاہیں تو قید کر سکتے ہیں۔ تو یہ شرط بظاہر جو تھی وہ اس کے اندر یہ مساوی نہیں تھی، اور بہت سارے صحابہ اس کو نہیں سمجھ رہے تھے، اور اس پر ان کو غصے کا اظہار بھی تھا، لیکن مقصود یہ تھا کہ یہ شہادت جو ہے یہ صحیح انداز میں آ جائے، کہ مکہ کے لوگ جب مدینہ آئیں گے آسانی سے اور ان کو کوئی کسی کا ڈر نہیں ہوگا، تو وہ دیکھیں گے کہ اسلامی معاشرہ کیسا ہوتا ہے، اور وہ شہادت جو ہے وہ اس کی تکمیل ہو جائے گی۔
اور اس لیے پھر وہ آتے تھے، ابو سفیان بھی آتے تھے اور بھی بہت سارے جو لوگ آتے تھے، اور وہ دیکھ کر وہ انہیں اندازہ ہوتا تھا کہ اس معاشرے کے اندر اور مکہ کے معاشرے کے اندر اس کے اندر کیا معاشرہ ہے، اور دین بطور نظام زندگی. اس سے پہلے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی کردار اور صحابہ کا انفرادی کردار دیکھا تھا، اب انہوں نے دین کو بطور نظام زندگی نافذ ہوتے دیکھا تھا. اس سے پہلے صلح حدیبیہ سے پہلے تو ظاہر جنگوں کا دور تھا، اس میں نہیں آسانی سے آ سکتے تھے. اس کے بعد وہ آنے لگے، تو ان کے جب انہوں نے دین کو بطور نظام زندگی مدینہ میں نافذ ہوئے دیکھا تو ان کے دل شکست کھا گئے. اسی لیے جب دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر گئے تو مکہ بڑی آسانی سے فتح ہو گیا، بغیر کسی جنگ کے فتح ہو گیا، کیونکہ ان کے دل جو ہے وہ شکست کھا چکے تھے. تو اسی طرح آج بھی اگر ہم یہ شہادت حق کا فریضہ سر انجام دیں گے، اپنی زندگی کے حوالے سے بھی، انفرادی کردار کے حوالے سے بھی، اپنے زبان سے بھی، اور اسلامی ریاست کو قائم کر کے بھی، تو یقیناً یہ ہے کہ دوسرے جو وہ افراد کے جو اس دین کو نہیں مان رہے، وہ ان کے دل فتح ہو جائیں گے، ان کے دل اس میں اس دین کے جو ہے کی طرف مائل ہوں گے. تو اس بات کا یہ اس آیت کے اندر اظہار کیا گیا. تو اسی تناظر کے اندر یہ ساری بات ہو رہی ہے. وما جہلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ. اب یہ حکمت بتائی گئی کہ ہم نے یہ جو قبلہ تبدیل کیا، تو وما جہلنا القبلۃ التی کنت علیہا، جو پہلے جس قبلہ کی طرف ہم رخ کرتے تھے، اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. یعنی پہلے جو ہم جس کی طرف رخ کرتے تھے، اب اس میں یہ تھا کہ کچھ جو مکہ کے جو لوگ تھے ان کا دل تو چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے نماز پڑھیں. تو اس لیے یہ کہا گیا کہ پہلے ہم نے یہی دیکھنے کے لیے کیا تھا کہ کون اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہے. یعنی پہلے جو قبلہ کی طرف تھا تو وہ لوگ جو زیادہ تر مکہ سے تعلق رکھتے تھے یا یہود میں سے نہیں تھے، تو ان کو ہم نے ٹیسٹ کیا کہ واقعی یہ اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں کہ نہیں. اللہ کا حکم یہ ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو، اور اب جو ہم کر رہے ہیں تو دوسرے لوگ جو یہود سے مسلمان ہوئے ہیں، ان کے دل کے اندر ابھی تک وہ بیت المقدس کی محبت بسی ہے، تو ان کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے الا لنعلم، تاکہ ہم جان لیں من یتبع الرسول، اور کون اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے. یعنی اصل مقصود تو یہ ہے کہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم جس طرف آئے اس طرف آپ نے، وہی دین ہے اور وہی آپ نے کام کرنا ہے، اس کی طرف رخ کرنا ہے. تو وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ مشکل تھا، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، لیکن ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں تھا کہ جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے. تو جو لوگ اللہ کی ہدایت پر، جس طرح نماز کے بارے میں کہا گیا إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یہ مشکل تو ہے لیکن ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو سید مودودی اس میں لکھتے ہیں کہ اس میں مقصود یہ تھا کہ کون جاہلیت کے تعصبات میں مبتلا ہے اور کون خاک و خون کی غلامی میں مبتلا ہے. یعنی کسی خاص مقام کے ساتھ آپ کی وابستگی ایسی ہو جائے کہ آپ اللہ کے حکم بھی آپ کو ناگوار کرنے لگ جائے، تو یہ جو ہے وہ اصل میں خاک و خون کی غلامی ہے. تو اسی طرح اہل عرب جو تھے وہ اپنے وطنی اور نسلی تفاخر میں مبتلا تھے، اور عرب کے کعبے کو چھوڑ کر بیت المقدس کو قبلہ بنانا ان کی قوم پرستی پر ضرب تھا. یعنی اور پھر اب بنی اسرائیل کی نسل پرستی پر ضرب جو ہے اس طرح لگائی گئی کہ پہلے کہا گیا کہ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ جو کیا گیا تو عربیت کے بت کے جو اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی، اور اب کعبہ کی طرف جو رخ کیا گیا تو اسرائیلیت کے جو پرستار تھے وہ ان کو جو ہے ان کے اس کے عقیدے پر ضرب لگائی گئی. تو یہ مقصود یہی ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرنے والا تمہارے ایمان کو. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر شفیق ہے، مہربان ہے. اگلی آیت قد نرا تقلب
وجہ کا فی السماء ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور ان کے صحابہ کو، ان صحابہ کو کہ جو خاص طور پر مکہ سے تعلق رکھتے تھے، کہ ہم تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے تھے، یعنی آپ لوگوں کا دل چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ کی طرف ہم رخ کیا کریں، اور آپ آسمان کی طرف بار بار رخ اٹھاتے تھے، دعا کرتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو اب تمہیں ہم اسی قبلے کی طرف پھیرے دیتے ہیں جیسے تم پسند کرتے ہو۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام، تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ، اب تم جہاں کہیں بھی ہو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو یہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ حکم جو ہے یہ سن 2 ہجری میں تھا، رجب یا شعبان کا مہینہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ہاں دعوت پر گئے تھے اور وہاں ہی ظہر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو اور اسی کے دوران یہ حکم آ گیا۔ تو یہ حکم ہے اصل میں جس کا یہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب آگے اہل کتاب کا جو طرز عمل ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی، اور اس میں خاص طور پر زیادہ جو ہے وہ یہودی کے ساتھ وہاں مقابلہ تھا، تو ان کا تذکرہ ہے۔ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اب یہود کو اس بات کا تو علم تھا، انہو سے مراد یہ ہے کہ یہ مسجد حرام کا قبلہ ہونا، کہ انہیں معلوم تھا کہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور ان کی طرف لوگ رخ کرتے تھے جب شروع میں، جب حج وہیں حج ادا کرنے کے لیے جاتے تھے، تو ان کو وہ یہ علم تھا کہ یہ حق ہے کہ اس کی طرف رخ کرنا، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یعنی وہ اصل میں یہ جو کچھ مخالفت کر رہے تھے اس کی وجہ اور کچھ نہیں تھی، بلکہ بغض و عناد تھا، اس کو وہ چھپاتے تھے، اور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، اور اس کی دلائل وہ طرح طرح کے دیتے تھے، اعتراض طرح طرح کے کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ ان کی اعمال سے باخبر ہے، ان کی اصل میں نیت کیا ہے اس سے باخبر ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس کوئی بھی نشانی لے کے آؤ، ما تبعوا قبلتک، پھر یہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، وما انت بتابع قبلتہم، اور تم ان کے قبلہ کی پیروی نہیں کرو گے، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، من بعد ما جاءک من العلم، آپ اس بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، انک اذا لمن الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ یعنی آپ کے پاس تو علم آ گیا، اور پہلی بات یہ کی گئی کہ یہ اصل میں تو بغض و عناد ہے، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، اور اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے اور مخالفت پر کمر بستہ ہیں۔ یہ تو مشہور ہے کہ واقعہ بھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ان کے وہ چونکہ ان کے ایک چچا اور ان کے والد وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور وہ آپس میں گفتگو ان کا خلاصہ یہ نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حق ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان کی مخالفت کریں گے۔ تو اچھی طرح جانتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے۔ تو فرمایا گیا کہ آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے آئیں، طرح طرح کی نشانیوں کا تذکرہ بھی کرتے تھے۔ قرآن میں اور جگہوں پر کہا گیا کہ اس سے پہلے تو انبیاء کے پاس بہت بڑی بڑی نشانیاں لے کے آئے آپ کے پاس،
عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اتنی بڑی نشانیاں لے کے آئے اور ان کی آپ نے اتنی مخالفت کی کہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اور دیگر انبیاء بھی جو ہے وہ نشانیاں لے کے آئے۔ تو آپ کوئی بھی نشانی ان کے پاس لے آئیں، یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کی قبلے کی پیروی کریں گے۔ تو کہا گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت میں آپ کا یہ کام نہیں کہ آپ لوگوں کو راضی کرتے پھریں اور لین دین کے اصول پر کوئی مصالحت کریں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ جو علم ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے بے پرواہ ہو کر اس پر سختی سے قائم ہو جائیں، اور اس سے ہٹ کر کسی کو راضی کرنے کی فکر کریں گے تو اپنے منصب سے آپ ظلم کریں گے اور اس نعمت کی ناشکری کریں گے۔ تو یہی تفہیم القرآن میں بھی کہا گیا کہ اہل کتاب کا رویہ محض ضد اور عناد اور حسد کی بنا پر ہے، لہٰذا تم ان کو دنیا جان کے معجزے بھی دکھا دو جب بھی تمہارے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کو اگر مطمئن کرنے والی کوئی چیز تو ہے کہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرنے لگ جاؤ، لیکن حق کے واضح ہو چکنے کے بعد یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو کہا گیا کہ یہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت اس کا رخ یہود کی طرف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کریں گے تو یہ ظلم ہوگا، یہ زیادتی ہوگی۔ اس کے بعد پھر اہل کتاب کی طرف رخ ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اوپر بھی یہی بات ہے کہ وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے، اور اس میں بھی یہ بات کی گئی کہ وہ اس کو اس طرح جانتے ہیں کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، یعنی ان پر یہ واضح ہے کہ یہ قبلہ ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ حق کو چھپاتا ہے اور جانتے بوجھتے ہوئے چھپاتا ہے۔ الحق من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ فلا تکونن من الممترین، اور شک میں پڑنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو یہ وہی بات ہے کہ جس کا تذکرہ ابھی میں نے کیا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک دفعہ پوچھا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن سلام، وہ پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے، کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی جانتے ہو کہ جس طرح تم اپنی اولاد کو پہچانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں، بیٹے میں کسی کو شک ہو سکتا ہے لیکن حضور کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ تو یہی تھا کہ وہ یہود سے ایک بڑے عالم دین تھے، ان کے یہود کے عالم تھے، اور اس سے وہ مسلمان ہوئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے سچ کہا ہے کہ اللہ نے تم کو خیر کی توفیق دی ہے۔ تو یہ یہاں پہلا رکوع جو ہے وہ ختم ہوتا ہے ہمارا۔ اگلا رکوع بھی تقریباً جو ہے وہ اس کا موضوع یہی ہے، تو اس پر انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔